الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كان يصوم صلى الله عليه وسلم شعبان كله أو كما قال. اللہ رب العزت کا انتہائی احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا اور کچھ کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا جائے سنا جائے اللہ ہم سب کو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں پیدا فرمائی ہے ان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل فضیلت حضرت انسان کو عطا فرمائی. اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں سے اعلیٰ بنایا. مختلف اوقات کو مختلف اوقات سے اعلیٰ بنایا. مہینے 12 ہیں اسلامی طریقے پر، اسلامی نظام اور اسلامی حساب سے، لیکن ان مہینوں میں بھی بعض مہینے کو بعض مہینے پر فضیلت حاصل ہے. یہی نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام بھی بعض ایک دوسرے سے افضل ہیں. قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بعض کو بعض پر فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر برتری اور فضیلت حاصل ہے. جس طرح سے بہت سی چیزوں کو بہت سی چیزوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ رب العزت امت محمدیہ کو کہ ان کی عمریں تمام امت کے مقابلے میں سب سے کم ہے، تمام امتوں کے مقابلے میں ان کا وقت سب سے کم ہے، تمام امتوں کے مقابلے میں ان کی زندگی سب سے کم زندگی ہے، تمام امتوں کے مقابلے میں ان کا وقت اور ان کے دن اور رات شب و روز کم ہیں. اسی اعتبار سے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو خاص چیزیں عطا فرمائی. اور ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ تمام مہینے یوں تو سارے ہی مہینے اللہ کے ہیں، سارا ہی نظام اللہ چلاتا ہے، لیکن اللہ نے مہینوں کو بھی فضیلت برتی ہے اور برقرار رکھی ہے. رمضان المبارک کو تمام مہینوں سے اعلیٰ بنایا، رمضان المبارک کو تمام مہینوں سے افضل بنایا، رمضان المبارک کو تمام مہینوں سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا. لیکن رمضان سے پہلے ایک مہینہ جس کو ہم اور آپ شعبان المعظم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جو اس وقت چل رہا ہے، یہ مہینہ بھی باعث برکت ہے، باعث فضیلت ہے. یہ مہینہ بھی باعث فضیلت اور باعث برکت ہے. شعبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شعبان شاخ ہے، ٹہنی ہے، اور رمضان یہ درخت ہے. رمضان درخت ہے اور شعبان اس کی ٹہنی ہے، شعبان اس کی شاخیں ہیں. یعنی گویا کہ شعبان رمضان کے آنے کی خبر دیتا ہے. شعبان
کے معنی پھیلنا آتے ہیں. چونکہ رمضان کی جو برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اس کی جو ہوائیں ہیں، وہ اس مہینے سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے. اس کی جو ہوائیں، جو برکتیں اور رحمتیں ہونی ہوتی ہے، وہ اس مہینے سے اس کی ابتدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس مہینے سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے، مختلف روایات اور متعدد احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر شعبان الا رمضان. اور بھی مختلف احادیث ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے ہوا کرتے تھے. شعبان کے مہینے ہوا کرتے تھے. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ شعبان کان یصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے. احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ بعض مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ امہات المومنین بیان فرماتی ہے کہ بعض مرتبہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید اب روزے رکھنے شروع کر دیے. اس قدر روزے رکھا کرتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگ گیا تھا کہ اب افطار اگر ہوگا تو عید کے دن ہوگا، عید سے پہلے نہیں ہوگا. اس قدر روزے رکھا کرتے تھے اور ہمیں یہ محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ ابتدا ہو گئی رمضان کی، گویا کہ اس کی ہوائیں، اس کا انتظار، اس کی خوشی اور اس کی ریل شروع ہو گئی. اور اس قدر روزے رکھا کرتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگ گیا تھا کہ اب تو رمضان کے بعد ہی افطار کریں گے، رمضان کے بعد ہی روزہ کھولیں گے. اس کے علاوہ مستقل چونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. کیوں رکھے کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے، کسی چیز کا آنے کی خبر مل جائے، کسی چیز کے آنے کی اطلاع مل جائے، مہمان کوئی گھر میں آتا ہے تو آنے سے پہلے اس کے انتظامات ہوتے ہیں، اس کے رہنے سہنے کا، اس کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، پورا انتظام انسان کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ رمضان کے استقبال میں، رمضان کی خوشی میں، رمضان کے انتظار میں ابھی سے روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے، رمضان کی تعظیم کی وجہ سے، رمضان کے ادب کی وجہ سے، تاکہ اس کی تیاری مل جائے، اس کی تیاری ہو جائے، اس کی مشق ہو جائے. کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ روزے رکھنے کا آ رہا ہے. جو مہینہ جس تعلق سے ہو اسی اعتبار سے اس کی تیاری ہوتی ہے. آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے اور دنیاوی طور پر کوئی کسی کے یہاں کوئی پی ایم یا سی ایم یا کوئی کونسلر آئے تو اس اعتبار سے اس کی تیاریاں ہوتی ہے. اس اعتبار سے بڑی بڑی پارٹی کے لوگ آتے ہیں، مالا پہلاتے ہیں. یا اسی طرح کوئی مولانا، کوئی قاری یا مفتی آئے تو اس کے لیے الگ انتظام ہوتے ہیں. اس کے لیے قرات کا انتظام، نعت کا انتظام، مسجدوں کا انتظام، جلسے کا انتظام. جو آدمی جیسا ہوتا ہے، جس آدمی کا کریکٹر جیسا ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کی تیاری ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اس کی تیاری ہوتی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. رمضان المبارک کا مہینہ روزے رکھنے کا ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. اس لیے اس کی تیاری شعبان کے مہینے سے کر لیا کرتے تھے. یہ گویا کہ شعبان کی تعظیم تو رمضان کی تعظیم ہے، رمضان کا ادب ہے، تاکہ اندرونی طور پر بھی اس کی تیاری ہو. جب انسان روزے رکھنے کی کوشش کرے گا، رمضان میں آپ نے دیکھا شروع میں انسان 1-2 روزے رکھتا ہے، تھوڑے محسوس ہوتے ہیں. جب 2, 3, 4, 5 دن لگاتار گزر جاتے ہیں، پھر کتنی بھی گرمی ہو عادت ہو جاتی ہے، پھر اتنی پیاس محسوس نہیں ہوتی، اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی روحانی مشق کے لیے، تاکہ مشق ہو جائے، اندازہ ہو جائے اور رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اسی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. اکثر و بیشتر حضرت عائشہ فرماتی ہے رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے ہوتے تو کس مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے،
انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بابرکت مہینے کے بیچ میں ایک مہینہ ہے شعبان، رجب اور رمضان، اس کے بیچ کا مہینہ ہے شعبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس کی تعظیم سے غافل ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ لوگ اس کی برکت اور اس کی تعظیم سے غافل ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں روزے کیوں رکھتا ہوں؟ دو وجہ سے رکھتا ہوں۔ فرمایا ایک تو اس وجہ سے ہے اسامہ کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے یہاں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرے نامہ اعمال پیش کیے جا رہے ہو، میرے نامہ اعمال فرشتے لکھ کر جا رہے ہو، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نیکی کی حالت میں ہوں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے جب میرے نیک اعمال فرشتے لکھ کر اوپر لے جانے والے ہو تو میں نیکی کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں روزے رکھتا ہوں تاکہ فرشتے جب نامہ اعمال کو لکھیں تو مجھے پائے، مجھے نیکی کرنے والا پائے، مجھے دوسری چیزوں کے اندر نہ پائے۔ اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اسی کے تعلق سے کہ چونکہ اس مہینے میں ملک الموت کو اللہ رب العزت گویا کہ ہماری زبان میں بولا جائے اس کو فہرست عطا کرتے ہیں تلک السنہ کہ اس سال میں کتنے لوگ مرنے والے ہیں، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے جانے والے ہیں، یہ تمام باتیں اس مہینے میں ہوتی ہے، خاص طور پر شب برات میں جو آنے والی ہے اس میں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے میری موت کا وقت لکھنے کے لیے آئے، اگر اللہ نے میری موت آئندہ سال لکھی ہے یا شعبان کے بعد لکھی ہے یا رمضان کے بعد لکھی ہے یا شب برات کے بعد لکھی ہے، اگر وہ جب لینے کے لیے میرے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے آئیں گے اور میرے بارے میں ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی روح قبض کرنی ہے تو وہ مجھے روزے کی حالت میں پائے، مجھے کیا پائے؟ انا صائم، الفاظ ہیں مجھے فأحب ان يرفع اعمالنا وانا صائم، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال کا جب حساب ہو میں روزے دار ہوں، میرے اعمال کے بارے میں، میری زندگی کے بارے میں، میری موت کے بارے میں جب لکھا جا رہا ہو تو میں روزے دار ہوں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوا اور ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ وہ اللہ کے نبی جن کے لیے جنت کا اعلان ہے، جن کے لیے جنت کو سجا دیا گیا ہے، جن کے لیے جنت کو نکھار دیا گیا ہے، وہ بھی اس کی تمنا کر رہے ہیں کہ موت لکھی جب جا رہی ہو، جب بھی نیکی کی حالت میں ہو، اور موت جب آئے جب بھی نیکی کی حالت میں ہو۔ یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے اور امت کے لیے سبق ہے اس حدیث میں کہ نیکی کے اعمال میں آگے بڑھو، عبادت میں آگے بڑھو، نیک اعمال میں آگے بڑھو، تاکہ اس مہینے میں جب تمہاری موت اور زندگی کا فیصلہ لکھا جا رہا ہو، تاکہ اس مہینے میں جب تمہارے اعمال کا فیصلہ لکھا جا رہا ہو تم نیکی کی حالت میں ہو، تم عبادتوں کی حالت میں ہو، تم نمازوں کی حالت میں ہو، تم تہجد کی حالت میں ہو، تم نمازوں کی حالت میں ہو، تم قرآن کی حالت میں ہو۔ یہ اعمال ہمارے ہونے چاہیے۔ یہ ہمیں معلوم ہوا انسان کی جس حالت میں موت آتی ہے اسی میں انسان کو اٹھایا جاتا ہے، قیامت کے دن اسی انسان کو اسی میں اٹھایا جاتا ہے۔ جس حالت میں موت آئے گی کل کو قیامت کے دن اسی حالت میں انسان کو اٹھایا جائے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے موت آئی، کل کو اٹھے گا انسان، کہے گا میری نماز کہاں ہے؟ تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئی، کتنی خوش موت ہے، انسان تمنا کرے گا، اٹھے گا اور کہے گا کہاں ہے میری تلاوت قرآن؟ میں تو تلاوت قرآن کر رہا تھا، میں تو تلاوت قرآن کر رہا تھا، میں تو روزے سے تھا، میں تو عبادت کے اندر مشغول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ پیغام دے دیا کہ موت تو آنی حقیقی ہے، اور اس مہینے میں اس کے فیصلے بھی ہوتے ہیں ایک سال کے اعتبار سے، تو ہمیں چاہیے کہ اسی مہینے سے نیکی کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے، عبادتوں میں آگے آنا چاہیے، عبادتوں کا شوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، تاکہ جب ہمارے نامہ اعمال پیش ہوں ہم نیکی کی حالت میں ہوں۔ کتنے ہی لوگ ہیں، اللہ رب العزت ہم
رکھنے کے عمل سے ہمیں بتا دیا کہ نیک اعمال میں آگے آؤ گے اسی اعتبار سے تمہاری موت ہوگی، کیونکہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ایسی ہی اس کی موت ہوتی ہے۔ جیسے انسان زندگی گزارتا ہے ایسے ہی اس کی موت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں فجر کے بعد ذکر کرنے کا ہمیں حکم ہے، عصر کے بعد ذکر کرنے کا حکم ہے، کیونکہ عصر کے بعد نوافل نہیں، سنت نہیں، فجر کے بعد نوافل نہیں، سنت نہیں، بیچ کا جو وقت ہے خالی وقت ہے اس میں ہمیں ذکر و اذکار کی زیادہ فضیلت ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ جو رات والے فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر کے بعد آ جاتے ہیں، وہ عصر کے بعد آ جاتے ہیں، اور جو دن والے فرشتے ہیں وہ فجر کے بعد آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ عصر کے بعد بھی ذکر ہو، فجر کے بعد بھی ذکر ہو، عبادت ہو، اللہ کو یاد کیا جائے، تاکہ دن والے فرشتے جا رہے ہیں وہ بھی تمہیں نیکی کی حالت میں دیکھ کر جائے، رات والے فرشتے جا رہے ہیں وہ بھی تمہیں نیکی کی حالت میں دیکھ کر جائے۔ یہی بات شعبان کی ہے کہ روزے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال کو پیش کیا جائے میں اللہ کے یہاں نیکی کرنے والا پاؤں، میں اپنے آپ کو نیکی کرنے والا پاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان تو بہت دور کی بات، رجب جیسے شروع ہوتا تھا، رجب کے شروع ہونے پر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشی، ایک انتظام پیدا ہو جاتا تھا اور دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب کے اندر، شعبان کے اندر برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ یہ کیوں دعا کرتے تھے؟ یہ کیوں دعا کرتے تھے؟ یہ اس لیے دعا کرتے تھے کہ اگر اس مہینے میں کوئی انسان مر گیا تو یقیناً وہ رمضان کی نیکیوں سے محروم ہو جائے گا۔ دعا کرتے تھے، نو تو موت متعین ہے لیکن دعا کرتے تھے اللہ اگر میری زندگی ہے تو مجھے رمضان تک پہنچا تاکہ میں رمضان کی نیکی حاصل کروں، وبلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، ہماری اگر موت آنی ہے تو رمضان کے بعد آ۔ گویا کہ یہ قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے تھے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا بہترین موت کلمہ طیبہ کی موت ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن علماء ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں بہترین موت میں سے دو موت ہیں۔ نمبر ایک، رمضان کے بعد مرنے والا بہترین موت مرنے والا ہے، حج کرنے کے بعد مرنے والا بہترین موت مرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں بھی انسان کی لغزشوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو انسان یقیناً مرے گا تو یقیناً وہ گناہوں سے پاک ہوگا۔ حج کرنے کے بعد انسان آئے گا، وہ مرے گا فوراً تو یقیناً وہ بھی کیا ہوگا؟ اپنے گناہوں سے معاف ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں جہاں کلمہ طیبہ کی موت اعلیٰ ہے، افضل ہے، وہاں رمضان کے بعد مرنے والا اور حج کرنے کے بعد مرنے والا بھی اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں رمضان کی تیاری کے بارے میں فرمایا کہ شعبان کا چاند بہت غور سے دیکھو، گن کر رکھو، کہیں رمضان کے آنے میں تمہیں غلط خبر نہ مل جائے، کہیں رمضان کے روزے آنے میں تمہیں ایک دو دن آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ اس لیے سخت تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ چاند گن کر رکھو، گن کر رکھو، تاکہ رمضان کے آنے میں تمہیں دقت نہ ہو، تمہیں تاریخ میں رد و بدل نہ ہو، تاکہ تم اس کی تیاری پہلے سے کر سکو۔ اتنا زیادہ اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ شعبان کا مہینہ
علی فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ قاریوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے، اسی مہینے سے رمضان کے آنے کی خبر مل جاتی ہے اور اسی مہینے میں تلاوت قرآن شروع ہو جاتا ہے، اسی مہینے میں قرات اور سنانے والے تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی مہینے میں عبادت کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اب سے چند سال پہلے کی بات یہی ہے، ہم سب نے دیکھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کا چاند دکھتا تھا تو گھروں کی رونق الگ ہوتی تھی۔ رمضان کی رونق تو الگ ہے، رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کی رونق الگ ہوتی تھی۔ شعبان کے مہینے میں ہی گھر کی عورتیں، گھر کے بچے، گھر کے جوان، والد والدہ سب اس کی تیاری میں مشغول ہو جاتے تھے کہ بس اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، لہٰذا اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے صفائی کرو، عبادت کا شوق پیدا کرو اور کیا کیا انتظام کرنے ہیں پورے تیاری کر لو۔ یہ تمام ہوتا تھا، یہ تمام ہوتا تھا۔ نعوذ باللہ، حال یہ ہے کہ شعبان تو شعبان، اب رمضان المبارک میں بھی ہمیں عبادت کا ٹائم نہیں ہے، رمضان المبارک میں بھی عبادت کا شوق نہیں رہا، عبادت کا جذبہ نہیں رہا۔ ایک وہ وقت تھا کہ رجب اور شعبان سے تیاریاں شروع ہوتی تھی، اگر کسی کے گھر میں ٹیلی ویژن اس وقت میں ہوتا تھا تو شعبان کے مہینے میں کپڑے میں لپیٹ کر صندوق میں اس کو رکھ دیا جاتا تھا کہ عید کے بعد، رمضان کے بعد دیکھی جائے گی، اب اس کو اٹھا کر رکھ دو، چھپا کر رکھ دو۔ یہ چلنا تو بہت دور کی بات، نظر بھی نہیں آنا چاہیے، چلنا تو بہت دور کی بات، نظر بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ اس وقت صرف مردوں کی نہیں، عورتوں کا ایمان تھا، عورتوں کا ایمان تھا۔ تو علامہ ابن رجب نے فرمایا کہ یہ مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، علامہ اور فرمایا کہ تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے سے قرآن کرنے کی، تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے ہوئے ہیں، نیچے دیکھ رہے ہیں، کسی نے آ کے کہا امیر المومنین اتنی گرمی پڑ رہی ہے، آپ پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں، آپ کو پسینہ آ رہا ہے، آپ اتنی گرمی کے اندر نیچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وہ وقت تھا کہ میں اس وادی میں آتا تھا، میرا باپ، میرا والد مجھے اونٹ چرانے کے لیے اس وادی میں بھیجتا تھا اور میں اونٹ چرانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میرے سے اونٹ نہیں چرتے تھے، میرا باپ مجھے ڈانٹتا تھا، میرا باپ مجھے مارتا تھا اور یہ کہتا تھا اے عمر تو دنیا میں آگے چل کر کیا کرے گا، تو اونٹ چرانا تجھ سے نہیں آتا، تو دنیا میں کامیاب کیسے ہوگا، تو دنیا کی زندگی کیسے گزارے گا۔ آج میں اس وادی کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ ایک وہ عمر بھی تھا جس کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، ایک وہ عمر بھی تھا جو اونٹ کے ساتھ رہنے کا سلیقہ بھی نہیں جانتا تھا، ایک وہ عمر تھا کہ جس کا باپ اس کو ڈانٹا کرتا تھا، مارا کرتا تھا۔ آج میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کی بدولت اللہ نے آج مجھے امیر المومنین بنا دیا، قرآن کی بدولت آج اللہ نے مجھے امیر المومنین بنا دیا۔ تو یہ ہے وہ شہر القرہ کہ شعبان کا مہینہ قرہ کا مہینہ ہے اور تلاوت کا مہینہ ہے۔ اور کتابوں کے اندر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کان یتہیؤ، کیا فرمایا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں تیاری شروع کر دیتے تھے، ایک شیڈول بنا لیا کرتے تھے، کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کون سی عبادت کرنی ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت کون سے نوافل پڑھنے ہیں، کس وقت تلاوت قرآن کرنی ہے، پورا کا پورا نظام شعبان کے مہینے میں کر لیا کرتے تھے، پورا کا پورا نظام۔ یہ ہے وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں اتنا شوق تھا۔ اور حضرت عمر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، دکانیں بند کر دیا کرتے تھے، کاروبار بند کر دیا کرتے تھے کہ بس اب رمضان کی تیاری ہے، اب رمضان کے اعمال کرنے ہیں، اب عبادتیں کرنی ہیں، تجارت بند، کاروبار بند، دکان بند، تجارت حلال، سب کچھ بند ہے، اب اللہ کے لیے ہے سب کچھ۔ اب کیا اگر زندگی میں ہوگی تو عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہونا۔ یہ ہے حضرت عمر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ
مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یوں تو سارے ہی مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنے کا تو حکم سب کو ہے، وہ تو فرض ہے، لیکن میں شعبان میں بھی روزے رکھتا ہوں، میں شعبان میں بھی تیاری کرنی شروع کر دیتا ہوں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ اور یہ آنے والی رات یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اس کو غافل مت سمجھو، اس کو الگ مت سمجھو، یہ گویا کہ مقدمہ ہے، خبر دے رہا ہے، اس میں ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے رمضان المبارک کی، ابھی سے ہمیں اپنے اعمال کو اور اپنی عبادتوں کے اندر آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہم عبادتیں بہت دور، رمضان میں بھی عبادتوں سے دور ہے۔ ہماری مسجدیں رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو فل بھر جاتی ہے، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن ہوتی ہے، ہوتے ہوتے ایک دن گزرتا ہے، ایک صف ختم ہوتی چلی جاتی ہے، ایک دن گزرا، ایک صف ختم، پھر حالت وہی ہو جاتی ہے کہ غیر رمضان میں رمضان کے علاوہ جتنے آدمی ہوتے تھے 5 روزوں کے بعد وہی آدمی ملتے ہیں، وہی آدمی ملتے ہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ بس جو عبادتیں کرنے والے تھے انہوں نے کر لی، ہم تو پکے جنتی ہیں، ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو ضرورت نہیں تھی کیا؟ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جنت کی خوشخبری ان کو دنیا میں دے دی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے جنت کو سجا دیا گیا، نکھار دیا گیا، بنا دیا گیا، سب کچھ کر دیا گیا، وہ بھی رمضان میں، اب رمضان تو رمضان، شعبان میں عبادت میں آگے بڑھتے تھے۔ کیا ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے؟ ہم لوگ اتنے پیچھے ہٹ چکے ہیں، گناہ پر جتنے گناہ زیادہ ہیں اتنی ہی عبادتیں کم ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، عبادتیں اور زیادہ ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام کے گناہ بھی نہیں تھے، عبادتیں زیادہ تھی، آج گناہ ہمارے زیادہ ہے، عبادتیں کہیں بھی نہیں ہیں۔ اور پھر افسوس تو یہ افسوس کہ ہمارے بہت سے لوگ ایسے، سب جگہ کی یہی بات ہے کہ جو پورے ہفتے رمضان، پورے ہفتے مسجد میں آنے کو، مسجد کا رخ نہیں کرتے، رمضان میں یا جمعے میں آتے ہیں اور وہ بھی آخر میں۔ ہم سب کو وہ حدیث معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، جو فرشتے مسجد کے دروازے پر، گیٹ پر کھڑے رہتے ہیں، وہ اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں، اپنا دفتر بند کر لیتے ہیں۔ اب جو بعد میں آ رہا ہے جمعے میں اس کا نام نہیں ہے، جمعہ پڑھنے والوں میں وہ شمار نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ خطبہ تو خطبہ، جب نماز شروع ہو جاتی ہے جب بھی لوگ آتے رہتے ہیں، ہفتے میں ایک نماز سب سے اعلیٰ، یہ ہفتے واری ایک نماز، بیان تو بہت دور کی بات، خطبہ سننے کا شوق بھی ختم ہو گیا۔ ہم تو دین سیکھے ہوئے نا، اگر کوئی بولے ہے میں تو مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں، پوچھ لو اس سے چوتھا کلمہ کیا سنا نہیں پائے گا، چوتھا کلمہ آتا نہیں، تیسرا کلمہ آتا نہیں، اور دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے دین آتا ہے۔ یہی ہمارا حال ہے نا، مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے۔ آج یہ ہمارا حال ہے۔ ہم تو نہ سیکھنا چاہتے ہیں، ہم نہ سیکھنا چاہتے ہیں، سکھانے والوں پر طنز کرنا ہم سے آتا ہے، سیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو سکھائے گا، جو بولے گا، جو بیان کرے گا، جو لوگوں کو بلائے گا، اس پر طنز کریں گے، ایک کا یہی کام ہے، اس کا یہی کام ہے، خود آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج ایک ہمارا ایک اور معاملہ ہے، کیا کہ ہمیں نیک دکھانے کی تو ضرورت پڑتی ہے، نیکی کر کے دکھانے کو تو ہم چاہتے ہیں، نیک بننے کا شوق ہمیں نہیں ہوتا، نیک بننے کا ہمیں شوق نہیں ہوتا، نیک دکھانے کا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں نیک ہو۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ مجھے نیک بننا ہے، نیک بننا ہے، دکھانا نہیں، نیک بننا ہے، تو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ تو ضرورت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہم عبادتوں میں آگے آئیں، اور خاص طور پر جمعے کے دن ہم کوشش یہ کریں کہ اگر ہم ہفتے میں آ رہے ہیں، اگر ہمارا جمعے کی فہرست میں انعام نہیں تو ہمارا آنا کیسا ہوگا؟ پھر ہمارا آنا کیسے ہوا؟ ہم اللہ کے یہاں آ رہے ہیں، اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، ہم 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ پہلے نہیں آ سکتے، ہماری ٹرین کا وقت ہوتا ہے، گھنٹوں پہلے پہنچ جاتے ہیں، ہماری کہیں کا بھی وقت ہوتا ہے، فلائٹ کا، ٹرین کا، بس کا وقت ہوتا ہے، گھنٹوں پہلے پہنچ جاتے ہیں، کہیں بس نہ چھوٹ جائے، ٹرین نہ چھوٹ جائے، فلائٹ نہ چھوٹ جائے۔
تو ضرورت ہے بہرحال ہمیں کہ ہم عبادتوں میں آگے آئیں، اور سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے عبادت ہو لیکن اس کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان ہوگا۔ اور ایک بات اور عزمی ذہن میں آئی، بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شب برات جو آنے والی ہے یہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ جمعے کی ہے یا جمعرات کی ہے، بہت سے لوگ یہ کنفیوز ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ شب برات جمعرات کی ہے، شب برات جمعرات کی ہے، جمعے کے دن کا نفلی روزہ ہے، جو رکھنا چاہے رکھے، نہیں رکھنے والے پر کوئی عذاب نہیں، رکھنے والے کو نہ رکھنے والے کو کچھ نہ کہا جائے، نہ رکھنے والے کو حقیر نہ سمجھائے، نفلی روزہ ہے، جو رکھنا چاہے رکھے، لیکن شب برات جمعرات کی رات کی ہے، اور روزہ نفلی روزہ جو ہے وہ کیا ہے، جمعے کے دن کا ہے، اور اس کے بارے میں شب برات آنے والی ہے انشاءاللہ، اس میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اور جامع مسجد میں شب برات کی عشاء کی جو نماز ہے وہ 9:30 بجے ہے، اور مسجد جدید میں جو ہے وہ 10 بجے ہوگی انشاءاللہ۔